امریکہ، بھارت اور دیگر اسلام مخالف ریاستوں میں یا اسلام فوبیا میں مبتلا افراد کے ذہنوں میں عام طور پر سنت ابراہیمی کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان ممالک میں معصوم جانوروں کا قتل کیا جاتا ہے۔ بعض اسلام دشمن عناصر جانوروں کے ذبح کو ظلم قرار دیتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح گائے، بکرے اور دنبے کی نسل ختم ہو سکتی ہے۔ مگر دیکھا جائے تو یہی ممالک مختلف ریسٹورنٹس اور میٹ پروڈکٹس کے نام پر گائے بکروں کے گوشت کو لے کر بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ سے نہ صرف ملک کی معیشت اور کاروبار کو فروغ ملتا ہے بلکہ کتنے ہی فلاحی اداروں میں بھوکوں تک رزق پہنچتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی سے ہر سال ملک کی معیشت اور عوام کا کتنے بڑے پیمانے پر فائدہ ہو رہا ہے۔ عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے قصائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ اربوں روپے سوزوکی، ٹرک اور دیگر گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے کماتے ہیں۔ جانور کی سجاوٹ کے سامان کے لیے مختلف خصوصی اسٹالز لگائے جاتے ہیں۔ اس سجاوٹ کے سامان کی پورے سال میں صرف عید کے موقع پر ہی خریداری ہوتی ہے۔ یہ تو تھا عید الاضحیٰ تک کا کاروبار۔ اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کے بعد کے کیا مراحل ہیں۔ قربانی کے بعد غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے۔ کھالیں کئی 100 ارب میں فروخت ہوتی ہیں۔ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے کئی افراد خصوصی طور پر فریج اور ڈیپ فریزر خریدتے ہیں۔ گوشت کو کاٹنے اور پکانے کے لیے گلی محلوں میں چھری، سیخ اور انگیٹھی کے بھی اسٹالز لگائے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کی فروخت کے لیے گاؤں دیہات سے شہر کی جانب رخ کرنے والے افراد کامیاب کاروبار کر کے اپنے آبائی علاقوں میں لوٹتے ہیں۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے کھرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت ہی نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا اللہ کے اس حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صدیوں سے ہر سال عید الاضحیٰ پر جانور قربان کیے جا رہے ہیں مگر نہ آج تک ان گائے بکروں اور دمبوں کی نسل میں کمی آئی اور نہ ہی کبھی قربانی کا یہ سلسلہ رکا۔